بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالحنان زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے استاد گرامی مفتی ابو نعمان بشیر احمد حفظہ اللہ تعالی۔ وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ وہ آج ہمارے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی گفتگو فرمائیں گے اور اسی طرح وہ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کے بھی جوابات۔ شیخ محترم، ہم گزشتہ کچھ پروگرامز میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرماتے آ رہے ہیں جی، اور اس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک ختم نہ ہونے والا ٹاپک ہے، جی، اس میں ہم پہنچے تھے فترۃ الوحی کا جو زمانہ اور وقت ہے۔ جی، جی، تو اس سے آگے آپ علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ کئی ماہ سے ہمارا یہ سلسلہ اسوہ مبارکہ کے موضوع پر چل رہا ہے۔ تو اس سے قبل ہم نے ولادت با سعادت سے لے کر قبل از نبوت تک جو احوال ہیں وہ کچھ بیان کیے تھے۔ تو نبوت کے بعد فترۃ الوحی، وہاں تک ہمارا یہ درس پہنچا تھا۔ جب آپ کی عمر مبارک 43 سال ہوئی تو 43 سال کی عمر میں آپ نے 40 ایسے افراد تیار کر لیے تھے جو دین حنیف کی آبیاری کے لیے، دین حنیف کو آگے ابلاغ کرنے کے لیے اپنی جان اور مال دینے کے لیے تیار تھے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، ان حالات کو ذرا ذہن میں لائیے کہ حالات اتنے تھے کہ قبیلہ بھی، برادری بھی، پورا علاقہ ہی جو اسلام کا نام لینے والا ہوتا اس کا دشمن بنتا، گھر کے افراد تک دشمن ہو جاتے۔ ایسے کٹھن حالات کے اندر بھی آپ نے ایک تھوڑی سی مدت کے اندر، 2.5-3 سال کی مدت کے اندر 40 افراد ایسے تیار کر لیے کہ جو دیر رات اس دین کے نشر و اشاعت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ تو اب ہمارے لیے درس اور سبق اس میں یہ ہے کہ ہمیں تمام قسم کی سہولیات اب تقریباً میسر ہیں۔ اب نہ اس طرح کی کوئی عداوتیں، نہ کوئی دشمنیاں، نہ کہ مخالفت، خاندان والے، برادری والے، جماعتی احباب بہت سا تعاون کرنے والے، اور ظاہری اسباب اور وسائل بھی ہمارے پاس بڑی مقدار میں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے کتنے افراد تیار کیے جو اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے ہوں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہر مسلمان سوچے، ہر ایک استاد، والد اور اسی طرح ہر بڑا جو اپنے گھر کا، اپنے معاشرے کا، اپنے کسی ادارے کا بڑا ہے، وہ یہ سوچے کہ میں نے کتنے افراد تیار کیے ہیں۔ اگر نہیں کیے تو سمجھے کہ اس کی محنت کا کوئی نتیجہ نہیں، صرف اس کی زندگی تک ہی یہ کام ہے، زندگی کے بعد وہ سارا کا سارا سلسلہ ختم۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ افراد تیار کرنا۔ اب دیکھیے کہ آپ نے اینٹ روڈوں پر محنت نہیں کی، مسجد نبوی کا ماحول سادہ ہے، باقی چیزیں بالکل سادہ ہیں، لیکن افراد پر آپ نے محنت کی ہے۔ تو انتہائی قلیل مدت میں، مختصر مدت کے اندر ایک بڑی ٹیم تیار کی ہے۔ تو ہم نے کیا کوئی افراد ایسے تیار کیے ہیں، کوئی دینی ادارہ چلا رہا ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی سکول ہے، کوئی رفاعی ادارہ ہے، تو وہ سوچے کہ میں نے کتنے افراد تیار کیے ہیں، میرے بعد اس تحریک کو، اس تنظیم کو، اس ادارے کو چلانے والے کتنے ہیں۔ تو یہ ہے قابل غور چیز۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 45 سال کو ہوئی ہے تو اس وقت ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ مل چکی تھی۔ جیسے جیسے ایک ایک فرد جو آپ کے ساتھ ملتا ہے تو مشرکین اور معاندین اور کافرین، ان کی تو مخالفتیں، عداوتیں، دشمنیاں اور کئی گنا بڑھ جاتی۔
تو جب ایک بڑی ٹیم تیار ہو چکی ہے تو مخالفین نے اس قدر پریشان مسلمانوں کو کیا، حالانکہ مسلمانوں نے نہ ان کو کبھی کوئی اذیت دی، نہ ان کو زبان اور ہاتھ سے ان کو کوئی تکلیف دی ہے، لیکن اس کے باوجود صرف عقیدہ توحید اور اسلام کے عقیدے کی وجہ سے تو جو باطل قوتیں ہیں، شیطانی جو تحریکیں ہیں، وہ بڑی چوکنی ہوتی ہیں، تو الغرض صحابہ کرام کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے مکہ چھوڑ کر حبشہ میں کی طرف ہجرت کر گئی۔ اس سے سبق ملا کہ عقیدے پر کمپرومائز نہیں کی، عقیدے کے اندر کوئی نرمی نہیں ہے، گھر بار چھوڑ دیا ہے، کاروبار چھوڑ دیے ہیں، اپنی جائیداد املاک چھوڑ دیے ہیں، لیکن عقیدے پر کوئی لو کچھ دو والا نہیں ہے، عقیدہ توحید خالص پیور اسی طرح۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر یہ قصر نماز یہ سفر کتنے کلومیٹر ہوتے ہیں قصر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو ان کا یہ سوال ہے کہ جو قصر نماز ہے یہ کتنی مسافت پر کی جا سکتی ہے؟ قصر نماز کے لیے جو حدیث میں الفاظ ہیں وہ 3 فرسخ ہے۔ جی، ایک فرسخ جو ہے وہ 3 میل کا ہوتا ہے، لیکن 3 میل سے مراد ہاشمی میل ہیں جن کو عربی میل کہتے ہیں۔ جی، تو جو ہاشمی اور عربی میل تھے وہ ہمارے جو پہلے میل تھے نا برطانوی میل، ان سے بڑے تھے۔ تو 3 فرسخ جب 9 میل بنتے ہیں، ان 9 میلوں کے اگر ہمارے برطانوی بنائے جائے، برطانوی سے مراد جو پہلے پاک و ہند میں چل رہے تھے، جی، جی، تو برطانوی وہ تمام کے تمام پیمانے تھے، جی، وہ ہمارے بنتے ہیں تقریباً 13 میل کے لگ بھگ۔ جی، اگر ان 13 میل کے اگر کلومیٹر بنائے جائیں جی، تو تقریباً 22 کلومیٹر اور 600 میٹر، یعنی 22.5 کلومیٹر۔ تو شکوک و شبہات تھوڑی بات کو نکال کر عرف عام میں 23 کلومیٹر کہتے ہیں۔ جی، تو اپنے علاقے سے، اپنے رہائش گاہ سے 23 کلومیٹر کا اگر اس نے سفر کرنا ہے تو اس میں وہ قصر کر سکتا ہے۔ جی، شیخ محترم ایک اور کال آ رہی ہے۔ ہاں جی، جی السلام علیکم۔ میں راؤل سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی، کیا مراد صاحب سے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ زور کو اثر کو ملا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، جی، اس کے بارے میں معلومات دینی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اس کے بارے میں راول پنڈی سے بات کر رہے ہیں۔ شیخ محترم ان کا سوال یہ ہے کہ کیا 2 نمازوں کو ملا کر ادا کیا جا سکتا ہے؟ 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ 2 نمازوں کو جمع ایک کرنے کی 2 صورتیں، جی، ایک جمع حقیقی، ایک جمع صوری۔ جی، جمع حقیقی کا معنی ہوتا ہے کہ حقیقتاً ایک وقت کے اندر دونوں نمازوں کو پڑھنا، جی، مثلا ظہر کے وقت کے اندر ظہر اور عصر ادا کرنا، یا عصر کے وقت کے اندر ظہر اور عصر ادا کرنا، جی، اس کو جمع حقیقی کہیں گے، حقیقتاً ان کو جمع کر دیا۔ جی، ایک ہوتا ہے جمع صوری۔ جی، جمع صوری کا مطلب کسی کی شکل و صورت جمع والی ہے، لیکن حقیقت کے اندر ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا گیا۔ مثلا ظہر کو آخری وقت میں 10 12 14 منٹ رہتے ہیں، اس وقت ظہر ادا کی، ظہر ادا کرنے کے بعد فوراً عصر کا وقت ہوا، ساتھ ہی عصر، دونوں نمازوں کو ادا اپنے اپنے وقت میں کیا، لیکن شکل ایسی ہے جیسے ان کو اکٹھا کر لیا۔ جمع صوری جو ہے یہ مجبوری کی حالت میں مقیم آدمی بھی ادا کر سکتا ہے۔ جی، جی، کوئی عادت نہ ہو، کوئی طریقہ نہ ہو، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ ہر نماز کو اول وقت میں، لیکن کسی ضروری مہم میں، کسی کام کے تحت ایک مقیم آدمی، رہائشی آدمی کبھی وہ کر سکتا ہے۔ باقی رہ کہ جمع حقیقی، حقیقتاً ایک وقت میں، یہ صرف مسافر کے لیے، مسافر کے لیے، کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ مسافر ہے یا اس طرح کہ کوئی جنگی کوئی حالت ہے تو اس میں تو کی جا سکتی ہے، ورنہ اس کو جمع کرنا درست نہیں ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ہجرت حبشہ، تو ابتدا کے اندر تقریباً مسلمان 16 کے قریب جب وہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے ہیں، اور دوبارہ دوسری ہجرت حبشہ جب 101 آدمی گئے ہیں، تو بات اس میں یہ تھا کہ عقیدہ اور نظریہ کی خاطر اپنا ایمان بچانے کے لیے جب کوئی صورتحال نہیں ہے تو پھر اس کا اسلام نے جو طریقہ بتلایا وہ ہجرت ہے۔ تو آج ہم نے یہ تو بہت سنے ہوں گے کہ فلاں آدمی نے اپنے کاروبار کے سلسلے میں اپنے آباء و اجداد سے ملنے والی جائیداد، دیہاتی علاقہ چھوڑ دیا، شہر میں شفٹ ہو گئے ہیں، کوئی جو فلاں
شہر میں چلا گیا، حتیٰ کہ بیرون ملک تک لوگ جو اپنے ود فیملی جا کر رہائشیں رکھتے ہیں۔ یعنی دنیا کی خاطر، کاروبار کی خاطر، اپنی ملازمت کے لیے، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے، یہ تو ہماری ہجرتیں ہیں۔ لیکن دین کے لیے آج کے دور میں کبھی آپ نے سنا ہو کہ فلاں کو ایک جگہ پر دین پر عمل کرنا مشکل تھا، اس کے لیے وہاں صحیح عقیدے والے لوگ نہیں تھے، یا اس کو نماز پڑھنے کے اس کے لیے انتہائی دشواری تھی، تو اس کی خاطر وہ چھوڑ کر گیا ہے؟ تو یہ تو شاید انقا بات ہی ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ہیلے بہانے جو ہیں یہ اللہ کے ہاں نہیں چلیں گے کہ بھی میں وہاں مجبور ہے، میں مجبور ہے۔ اول تو اب کوئی ایسا جگہ نہیں ہے جہاں انسان اپنے اسلام کے مطابق عمل کرنا اتنی مجبوری ہو جائے، خواہ وہ اسلامی ممالک ہے یا غیر اسلامی ممالک ہے، تو انسان اپنے دین پر مطابق عمل کر سکتا ہے۔ بالفرض اگر کوئی ایسی جگہ ہے بھی کہ اس کا دین پر چلنا ممکن نہیں ہے تو ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں چلا جا سکتا ہے۔ جی اسی طرح جب آپ کی عمر مبارک 45 سال ہوئی ہے تو دو بڑے واقعے وہ سال ہوئے ہیں۔ ایک تو آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہ مسلمان ہوئے، اسی کے 3 یا 4 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اللہ۔ تو اب دیکھیے کہ یہ دو بڑی شخصیات جو ایک بڑی پہلے رکاوٹ تھی، مخالفت میں تھے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، کردار، دعوت، مثبت انداز اور دن رات دین حنیف کے لیے کوشش کی کہ خاطر وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ جی جی۔ تو ثابت سے یہ ہوا کہ نبوی طریقے کے مطابق اگر دعوت دی جائے تو مخالفت سے مخالفت کرنے والا جو ہے، انتہائی دشمن اور دعوت کرنے والا، وہ بھی حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ 3 کام بنیادی طور پر کسی داعی کے اندر پائے جائیں تو اس کا نتیجہ ضرور انشاءاللہ العزیز نکلتا ہے۔ نمبر 1 وہ مخلص ہو، اپنی دعوت میں اپنے سے ابلاغ کا اندر اخلاص انتہا درجے کا ہو۔ دوسری محنت ہو، تیسرا انداز مثبت ہو۔ یہ 3 کام جس دعوت و تبلیغ کرنے والے داعی کے اندر پائے جائیں گے تو وہاں نتیجہ ضرور ملتا ہے۔ اگر آج نہیں تو کل، جلدی نہیں تو کچھ دیر بعد نتیجہ ضرور ملے گا۔ تو آج ہمارے اندر یہ چیزیں مفقود ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو دعوت جب بڑی محدود ہو کر رہ گئی ہے، صرف اپنی اپنی جماعت، اپنے اپنے گروہ، اپنے اپنے افراد تک، جبکہ قرآن کا حکم کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ۔ حکمت کا معنی کہ موقع محل دے کر، مخاطبین حاضرین کو دے کر اس کے مطابق بات کرنا، سلجھے ہوئے انداز میں، مثبت انداز میں بات کرنا۔ تو اگر یہ بات کی ہے تو لوگ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ ان کو ان کے مزاج، ان کے مطابق سنایا جائے۔ تو پہلے بات بتلائی ہے کہ دین کے اصول و ضوابط کے اندر تو نرمی نہیں ہے، وہ تو اسی طرح بیان کرنے ہیں، لیکن اپنا لہجہ، اپنا انداز اس طرح کے ماحول کے مطابق ان کو سمجھانے کا اسلوب اور انداز ہونا چاہیے۔ اب ایک مسلمان کے ساتھ، ایک داعی کے ساتھ عقیدت اور محبت کیوں نہیں بنتی؟ لوگ اس کو نفرت کی نظر سے یا اس کو ایک عجیب انداز کے بارے میں کیوں تاثر لیتے ہیں؟ تو اصل کے اندر جہاں ایک لوگوں کا، سامعین کا، ان کے اندر کمی کوتاہی ہے، تو وہاں ہمارے مبلغین داعی کے اندر بھی ایک قسم کی کمی پائی جاتی ہے جس کا یہ سبب بنتا ہے۔ شیخ محترم ایک اور کال آ رہی ہے۔ سر میرا یہ سوال تھا کہ قبرستان کے اوپر مٹی، قبروں کے اوپر مٹی ڈالنا لازمی ہے؟ شیخ محترم سوال یہ ہے کہ کیا قبروں کے اوپر مٹی ڈالنا لازمی ہوتا ہے کچھ دیر گزر جانے کے بعد؟ اگر قبر کا نشان مٹتا جا رہا ہے، قبر بیٹھ گئی ہے یا ویسے اس کی مٹی جو بارش وغیرہ سے بہہ کر چلی گئی ہے تو اس کا نشان برقرار رکھنے کے لیے مٹی ڈالی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک تو کوئی خاص تہوار نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو ڈالنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خوبصورتی کے لیے اس کو اوپر لپائی کر دی جائے، اس کو زیب و زینت کے لیے، اور اونچی سے اونچی اچھی بڑی قبر ہے، پھر اس کے اوپر پھر ایک ٹرالی وٹی ڈال دی، اگلے سال پھر ڈال دی، تو اس کو اونچا نہیں بنانا چاہیے۔ تو شریعت کے جو اصولوں کے مطابق ہے اتنا نشان تو ہونا چاہیے، اگر نشان مٹتا جا رہا ہے تو ضرورت کے مطابق مٹی ڈالی جا سکتی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو جب آپ کی عمر مبارک 46 سال ہوئی ہے تو اس وقت ایک اور منکرین، مشرکین اور کافرین کی طرف سے سخت قسم کا ایک بائیکاٹ ہوا، جس کو آپ سوشل بائیکاٹ کر سکتے ہیں،
یعنی خود نبی کے ساتھ بھی اور نبی کے ماننے والوں کے ساتھ بھی اور آپ کے خاندان کے ساتھ بھی مشرکین نے ایک سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نہ ان کے ساتھ لین دین تعلقات خرید و فروخت تک ان سے منقطع کر دیے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کا خاندان شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک بھوکے پیاسے وہاں گزارے، حتیٰ کہ قیمتاً کوئی چیز بھی ان کو بیچنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ تو ایسے حالات بھی ایک درختوں کے پتے اور درختوں کی جڑیں جو کھا کر گزارا کرنا پڑا، اتنا سخت قسم کے حالات بھی دیکھنے پڑے ہیں۔ جی شیخ محترم میں کال آ رہی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو لال کرتا پہنتے ہیں جو حدیث میں کیا کہ آپ کو سلم میں پہنا تھا، کیا وہ جائز ہے؟ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ بھائی جو ہیں وہ دبئی سے بات کر رہے ہیں، ان کی کال ہے، وہ پوچھ رہے ہیں شیخ محترم کہ سرخ رنگ کا کرتا یا لباس پہنا جا سکتا ہے؟ مرد اور عورت کے لباس کے لیے بھی شریعت نے اصول بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مرد کا لباس عورت کے مشابہ اور عورت کا لباس مرد کے مشابہ نہ ہو۔ دوسرا ایک تو اس کی رنگت وغیرہ، دوسرا اس کی سلائی وغیرہ کا ڈیزائننگ بھی عورتوں سے مشابہ نہ ہو، دوسرا باریک نہ ہو جس میں سے جسم نظر آئے، تیسرا یہ کہ اس کے اندر مرد کے لیے ریشم استعمال نہ ہو، چوتھا یہ کہ وہ لباس جو اس کے اوپر کے ذی روح کی تصویر نہ ہو۔ یہ اسلام کے شریعت کے کچھ اصول ہیں۔ تو ان کے علاوہ رنگ کوئی بھی ہو اس کے وہ پہنا جا سکتا۔ مثلا ایک سرخ بالکل عورتوں سے ملتا ہے، وہ تو نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کے اندر سرخ داریاں ہیں، کوئی نشانات بنے ہوئے ہیں، یا اس کا ہلکا کوئی ریڈ کلر ہے، تو اس طرح کا اگر عورتوں کے مشابہ نہیں ہے تو پہنا جا سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی تو بات ہو رہی تھی کہ شیب ابی طالب کے اندر آپ کو 3 سال تک دیگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھوک پیاس اور شدت کی زندگی گزارنا پڑی۔ تو اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ جب ہم اللہ کو ماننے والے بن جائیں گے تو اب اللہ پر نعوذ باللہ لازم ہو گیا ہے کہ ہمارا ہر طرح تحفظ کر دے، کھانے پینے رہنے سینے سے ہمیں بے نیاز کر دے، کیونکہ ہم نے اللہ کو جو مان لیا ہے، اللہ کو مان لیا، اب اللہ پر لازم ہے کہ کوئی ہمیں تکلیف نہ آئے، ہمارے دشمنوں کو ہماری پھونک لگنے سے وہ ڈھیر ہوتے جائیں، ہماری طرف کوئی نظر نہ اٹھائے، اور ہر ہماری ضروریات اللہ جو مان سلوہ نازل کرتا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں مطلب اللہ کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ماننے کا مطلب اپنے آپ کو ایک آزمائشوں کے اندر بھی مبتلا وہ بھی ہے۔ وہ اللہ کی مرضی اگر آزمائش نہیں کرتا اپنے کسی بندے کی تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بھی ذرا چیک کرتا ہے کہ لوگ اللہ کو تو پتہ ہی نا اندر کیا ہے اس کے، لیکن لوگوں کی نظر کے اندر بھی یہ اوپر سے مسلمان بنا یہ اس کے اندر بھی کچھ ہے، اور اسلام کی خاطر کچھ برداشت بھی کر سکتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے۔ جی شیخ محترم ایک کال آ رہی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نام حافظ سمیع اللہ۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دبئی سے بات کر رہے ہیں۔ جی کیا سوال آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ مسافر 5 یا 6 دن سے زیادہ قصر معاف کرتا ہے؟ جی مریض سے حافظ سمیع اللہ صاحب بات کر رہے ہیں شیخ محترم کہ مسافر جو ہے وہ 5-6 دن سے زیادہ نماز کو قصر کر سکتا ہے؟ سفر کتنے دن تک قصر ہو سکتی ہے اس طرح کی حدیث کے اندر کوئی تعیین نہیں کی گئی جی کہ کوئی ایک فکس بتلایا گیا کہ اتنے دن تک مسافر وہ قصر کرے گا۔ اس کے اندر آپ کے مختلف سفروں کو دیکھا گیا ہے کہ آپ نے فلاں سفر کیا، اتنے دن قیام کیا تو آپ نے قصر کی فلاں۔ تو اس کے اندر مختلف صحابہ کرام کے اور تابعین کے محدثین کے بھی اقوال مختلف ہیں، کسی نے 19 دن، کسی نے 18، کسی نے 15، کسی نے 10 بیان کیے ہیں۔ تو اس کے اندر پھر فقہاء نے جو تمام اسفار کو دیکھ کر، یہ تمام شریعت کی اصول و ضوابط کو دیکھ کر جو متعین کیا ہے، ان کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ کا نظریہ یہ ہے کہ 3 دن اگر ٹھہرنا تو پھر کرے قصر، اگر 3 دن سے زیادہ ہے، مثلا 4 دن ہے، 5 دن ہے، تو پھر وہ مکمل پڑے۔ تو احتیاط والی بات یہی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ایسے موقع پر پھر احتیاط والا پہلے اختیار کرنا چاہیے کہ اگر 3 دن سے زیادہ ہے تو پھر وہ آدمی مکمل پڑے، اگر 3 دن ہے یا اس سے کم ہے پھر قصر کرے۔
تو باقی بھی اقوال ہیں، جس طرح کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ 15 دن کے بھی قائل ہیں، اس طرح اور بعض علماء جو ہے بڑے بڑے صحابہ اور تابعین اور محدثین اس سے زیادہ کے بھی قائل ہیں، اور بعض کا تو یہ کہ جب تک کوئی مسافر ہے وہ مہینے کا بھی ہے اپنے آپ کو مسافر سمجھتا تو وہ قصر کرے۔ ایک سفر جاری سفر تو مہینے کا تو قصر کرے گا، 2 مہینے کا لگا چلتا جا رہا ہے، کہیں 2 دن ٹھہرا پھر سفر، 2 دن ٹھہرا پھر سفر، وہ تو قصر ہی ہے۔ اسی طرح ایک مسافر ایسا ہے، اس نے کہیں اقامت تو کی ہے، ٹھہراؤ تو کیا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں نے کب چلے جانا ہے، تردد ہے، ہر دن کہتا ہے میں نے صبح جانا ہے، میرا صبح کام ہو گیا چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا، کل چلوں گا، اس طرح کرتے کرتے اس کو 2 مہینے لگے تو قصر کرے گا، اس میں بھی اتفاق ہے۔ جو جاری سفر ہے اس میں بھی، اور جو اس کو تردد ہے اس کو بھی، باقی کہ جو ایک جگہ اس کو ٹھہر گیا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اتنے دن ٹھہرنا ہے، اس میں ہے اختلاف۔ تو اس کے اندر جو زیادہ اختیاط والا پہلو اختیار کیا جاتا ہے وہی جو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک ہو تو پھر کرے قصر، اگر 3 سے زیادہ ہے تو پھر بہتر افضل اختیاط والا یہ ہے کہ وہ مکمل نماز ادا کرے۔ بات ہو رہی تھی کہ مشکلات دین قبول کرنے والوں کو بھی آتی ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کرام کو، ان کو بھی مشکلات آئی ہیں، اور مشرکین اور کافرین کی طرف سے 3 سال تک ان کا تمام کچھ بند کر دیا گیا، حتیٰ کہ کھانا پینا تک بند کر دیا گیا۔ تو آج لوگ نا یہ طرح طرح کے اعتراض سوال کرتے ہیں کہ مسلمان اگر حق والے ہیں تو غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان کئی کے دنوں سے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، کھانے کے لیے کوئی ایک نوالہ بھی نہیں ہے، پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے، تو یہ پھر اس بات کو کہ بنیاد بنا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں اسلام کوئی حق مذہب نہیں ہے۔ اگر ہوتا واقعی ان کا الہ اور معبود اللہ ہوتا جو خالق اور مالک سب کچھ کرنے پر، تو ان کو روٹی پانی کیوں نہ دیتا؟ تو یہ بات نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، جو ان مشکلات میں گرے ہوئے ان کے لیے بھی، اور تیرے میرے جو آزاد ہیں کہ ہم ان کے لیے کیا کوشش کرتے ہیں، کیا طلب کر رہے ہیں، اس میں ہماری بھی آزمائش ہے ان کی بھی۔ تو اس لیے یہ اللہ اپنے بندوں کو جیسے چاہے آزمائے۔ تو بہرحال ہم دنیا کے معاملات کے لیے تو بڑی بڑی آزمائشیں مول لے لیتے ہیں، لیکن دین کے لیے کسی کا ایک جملہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک گاہک جو ہے ریڑھی والا، وہ ہر گاہک کی بات سنتا ہے، ایک سبزی بیچنے والا، فروٹ بیچنے والا، ہر جو گاہک آئے گا نا کوئی اس پر کرے گا تیری سبزی ٹھیک نہیں ہے، تیرا فروٹ صحیح نہیں ہے، تو نے قیمت زیادہ لگائی ہے، تو نے فلاں کیا، سب کی برداشت کرتا ہے، وہ کبھی اپنی ریڑھی بند نہیں کرے گا کہ لوگ تانے دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے کوئی ہمیں تھوڑی سی بات کر دے، کوئی داڑھی پر کر دے، اعتراض کر دے، کہ ہمارے لباس پر کر دے، ہماری اونچی شلوار پر کر دے، تو ہم دوسرے دن بدل جاتے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ دین لوگ باتیں کرتے ہی ہیں، کیونکہ حق کا مقابلہ کرنے کے لیے شیطانی قوتوں نے تو آنا ہی ہے نا، بالکل۔ تو اس لیے یہ ایک پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، اگر آپ نے اسے حق راستے کو سوچ سمجھ کر اختیار کیا پھر ڈٹ جائیں، پھر اس کے اوپر مشکلات آئیں۔ یہاں تو جانوں کی قربانی صحابہ کرم شہید بھی تو ہوئے نا، بالکل، حتیٰ کہ جنگ بدر کے اندر بھی صحابہ شہید ہوئے تھے، کون سی جنگ جس میں نہیں ہوئے؟ احد کے اندر بھی ہے، باقی میں کسی میں تھوڑے کسی میں زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہو گئے، ہاں آپ کے چچا شہید ہوئے ہیں، اور دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید، بالکل، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید، تو کیا وہ حق والے نہیں تھے؟ حق والے تھے، اللہ ان کا مددگار نہیں تھا؟ تو یہ دلیل بنا لینا کہ فلاں جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو گیا، فلاں جگہ کشمیر پر بھی ہو گیا، فلاں جگہ بھی ہو گیا، اس طرح کا مطلب کہ مسلمانوں کا عقیدہ نظریہ ان کا الہ معبود کچھ بھی نہیں ہے، یہ باطل ہے۔ یہ جب بڑے بڑے حق والوں پر، انبیاء پر آئی ہیں، احد کے جنگ کے اندر آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، خود آپ کے سر کے اندر چبھ گئی، اور اس طرح آپ کے گڑے کے اندر آپ کے گرے ہیں، اور کئی مشکلات آتی ہیں۔ تو اس لیے وہ خالق اپنی جیسے چاہے آزمائے، وہ درجے بلند کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ شیخ صاحب ایک سوال ہے عمران صاحب میر پور خاص سے، ان کا سوال یہ ہے کہ دیوالی وغیرہ اور جو غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں، کیا ان کی مسلمان ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ جو نا ایک ہوتے ہیں کہ عامی ایک ملکی پر تہوار ہوتے ہیں، مثلا جیسا 14 اگست ہے،
ہمارے یہاں 14 اگست ہے، باقیوں کا اپنا اپنا کوئی تو ہے، ایک ہے کہ وہ نا ایک ریاستی یا اپنا قومی کوئی ان کا ہے، ایک مذہبی. تو یہ دیوالی وغیرہ اس طرح کے نا یہ ایک ہندوؤں کا ایک مذہبی اور ایک عبادت ان کو سمجھتے ہیں. تو اس کے پر کس کی مشابہت اختیار کرنا پھر ان کی حوصلہ افزائی کرنا یہ درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل واضح ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. تو یہ ان کو ہوتا ہے ایسے تہوار کی مبارکیں دینا، اس کا منع کہ آدمی اچھا سمجھتا ہے تو مبارک دے رہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ یہ تم کام کرتے ہو، اس سے ایک مسلمان کو بچنا بہت ضروری ہے. جی سامعین کرام، میں اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت لیتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.